اعتکاف کی ہم شرائط بیان کر رہے تھے کہ شرعی اور فقہی اعتکاف کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ 3 شرائط کل کے درس میں بیان ہوئی تھی کہ جس میں سے پہلی شرط قصد قربت کی ہے، دوسری شرط روزے کی ہے، اور تیسری شرط کہ کم از کم 3 عدد ہو۔ 3 سے کم اعتکاف شرعی اور فقہی طور پہ نہیں ہوتا، لغوی طور پہ ہو سکتا ہے کیونکہ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، لیکن فقہی اور جو شرعی اعتکاف ہے اس کے لیے کم از کم 3 دن ہونے چاہیے۔ اور اسی میں ایک نقطہ اضافی تھا کہ 2 دن مستحب رہتا ہے، انسان چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر دوسرا دن اس نے مکمل کر لیا تو پھر تیسرا دن بیٹھنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ اعتکاف کہاں پہ ہوگا؟ تو یہاں پہ 5 جو ہے وہ مساجد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 5 مساجد میں سے کسی جگہ ہوگا، یعنی مسجد کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ 4 مساجد ہمارے یہاں مشہور ہیں کہ سب سے پہلی مسجد الحرام، دوسری مدینہ کی مسجد مسجد المدینہ، تیسرے نمبر پہ مسجد الکوفہ، اور چوتھے نمبر پہ مسجد البصرہ۔ اور جو 5ویں ہے جسے کیا کہتے ہیں کہ ہر شہر کی مسجد جامع، المسجد الجامع، جامع مسجد، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جامع مسجد کہتے ہیں۔ جامع مسجد کی تعریف کیا ہے؟ جامع مسجد کسے کہتے ہیں؟ جامع مسجد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر نماز جمعہ ہوتا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جامع مسجد کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ نماز باجماعت ہوتی ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو سید سیستانی دامت العالی نے استفتاءات میں جو ہے وہ ذکر کیا، اور یہاں پہ کہا کہ المسجد الجامع هو المسجد الذي يحضر فيه عموم اہل البلد ولو فی بعض ایام السنہ، کہ مسجد جامع اس مسجد کو کہتے ہیں کہ جس میں اس شہر کے اکثر لوگ جمع ہوتے ہوں۔ اچھا، روزانہ جمع ہوتے ہوں؟ کہتے نہیں، ولو فی بعض ایام السنہ، اگرچہ سال کے بعض دنوں میں، یعنی فرض کریں عید کا موقع آیا تو ایک بڑا اجتماع، سارے لوگ اسی میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ مسجد خاص نہیں ہے کہ فقط اسی محلے والے اس کے اندر جمع ہوتے ہیں، یا اسی جو منطقہ ہے پورا اس والے جمع ہوتے ہیں، یا کوئی لوگوں کی خاص صنف ہے، مثلا سادات کی مسجد ہے، سادات والے فقط جمع ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایسے پروگرام سال کے اندر ہوتے ہیں کہ اس محلہ کے علاوہ دوسرے محلے کے لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کی مسجد ہے تو اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ جامع کہتے ہیں، کہ جامع یعنی تمام جو علاقے کے لوگ ہیں، پورے شہر کے لوگ ہیں، تمام لوگوں کو وہ اپنے اندر کیا کر لیتی ہے؟ جمع کر لیتی ہے۔ 5ویں شرط جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، ایسے بندوں کی کہ جن کی اجازت معتبر ہے۔ اگر بیوی جو ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ 6ٹھی جو شرط تھی استدامت اللبس فی المسجد، یا استدامت اللبس فی المسجد، کہ مسجد میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور بغیر ضرورت کے باہر نہیں جانا۔ اب یہاں پہ جو اہم مسئلہ ہے وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ فَإِذَا خَرَجَ لِغَيْرِ الْأَسْبَابِ الْمُسَوِّغَةِ لِلْخُرُوجِ بَطَلَ، کہ کوئی بندہ ان اسباب کے علاوہ اگر نکل جاتا ہے مسجد سے باہر تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاہل، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کو حکم شرعی کا پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، یعنی جاہل بالحکم ہو۔ پھر جاہل بالحکم میں بھی کوئی تفسیر نہیں دی کہ چاہے وہ جاہل قاصر ہو کہ اس کو احکام سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، معذور جسے ہم کہتے ہیں جہالت میں، یا جاہل کہ مقصر ہو، جان بوجھ کر نہیں سیکھے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور وہ مستحب وضو کرنے کے لیے باہر جاتا رہا، مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور وہ واجب وضو کرنے کے لیے باہر جاتا رہا، جبکہ مسجد کے صحن میں وضو کرنا اس کے لیے ممکن تھا، تو سید ثانی دامت العالی نے کیا لکھا کہ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور ساتھ کیا لکھا کہ بل یحکم بالبطلان فی الخروج نسیانا ایضا، اگر کوئی بھول کے باہر چلا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ یعنی بھول کے بندہ کھا پی لے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر بھول کے مسجد سے باہر نکل جائے اعتکاف کی حالت میں اور ان اسباب کے علاوہ، تو اس کا اعتکاف بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اعتکاف کو جو بچانا ہے اس اعتبار سے کافی کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، اور انسان کو ہوش و حواس اپنے کیا رکھنے ہوں گے؟ برقرار رکھنے ہوں گے۔